اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو عربی میڈیا سیل شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد ڈیری. آج کے شو میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پاکستان میں وارن بوفے کے نام سے بھی مشہور ہیں. ایک بہت بڑا نام پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. ایک بہت بڑا کنگلومریٹ ہے. اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں, ایسٹ مینجمنٹ کی بات کریں, ریئل اسٹیٹ کی بات کریں, کنسٹرکشن سیکٹر کی بات کریں, فرٹیلائزر کی بات کریں. لیڈیز اینڈ جینٹل مین, پلیز ویلکم مسٹر عارف حبیب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ سر, آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر تھوڑا سا سب سے پہلے ہمیں آپ کے بارے میں جاننا ہے, آپ کے ارلی گروتھ کے حوالے سے, بیسک ایجوکیشن, ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی, کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوا, یہ اگر آپ تھوڑا سا بریفلی ہمیں بتائیں اپنے حوالے سے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑا جنرس جو ہے وہ تعارف کرایا. میں کراچی میں پیدا ہوا. جو میرے والدین ہیں وہ باٹوا گجرات سے جو ہے وہ پاکستان مائیگریٹ ہوئے تھے. یہاں مائیگریٹ ہو کے پہلے وہ حیدرآباد گئے, پھر کراچی جو ہے وہ آئے. میری جو اسکولنگ ہے وہ کے ایم اے اسکول کھردر سے ہوئی اور گریجویشن جو ہے وہ ایس ایم کالج سے ہوئی. انیشیل پیریڈ میں مجھے جو ہے وہ اسپورٹس کا بہت شوق رہا ہے, جو ابھی تک ہے. تو پڑھائی سے زیادہ جو ہے وہ اسپورٹس جو ہے پہ زیادہ توجہ تھی. اور اسی پیریڈ کے اندر جو ہے وہ جب ہم ہائی کلاسز میں گئے, ہائی کلاسز میں جو ہے پھر ایک سیریسنیس جو ہے وہ پڑھائی میں آئی, اور پھر ایجوکیشن, اور ایجوکیشن کے فوراً بعد جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج جوائن کیا. ہمارے بڑے بھائی تھے جو جن کا ایک ویژن تھا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ فیوچر بہت اچھا ہے. اور وہ ظاہر ایک فرم میں کام کرتے تھے ایز اے انکم ٹیکس ایڈوائزر, اور وہ اسٹاک ایکسچینج میں دلچسپی لیتے تھے. اور جب وہ آتے تھے تو ان کو یہ تھا کہ یہاں سیکورٹیز بروکریج ہاؤس بزنس کا فیوچر جو ہے وہ اچھا ہے. تو انہوں نے پھر مجھے آئیڈینٹیفائی کیا کہ میں جا کے اس کو سیٹ کروں گا. تو اس وقت میں اسکول سے جو ہے وہ فارغ ہوا تھا اور میں نے سائنس لیا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ اپنے آپ کو چینج کرو اور کامرس جو ہے وہ آپ کو لینا ہے. تو میں جب گیا تو اس میں چونکہ میرے اسکول میں جو ہے وہ میتھمیٹکس میں جو ہے 99 آؤٹ آف 100 تھے, فزکس میں 85 تھے. تو میں نے ٹیچرس کو جا کے کہا کہ بڑے بھائی صاحب ہمارے یہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ, تو انہوں نے کہا بھائی آپ کے تو نمبرز جو ہے وہ میتھس میں اور اس میں ہیں, تو آپ جس گروپ میں ہیں وہی ٹھیک ہے. بٹ میں نے کہا نہیں بھائی صاحب جو ہے وہ یہ ایڈوائس ہے تو ہم پھر وہی جو ہے کریں گے. اور پھر انہوں نے جب فرسٹ ٹائم مجھے اسٹاک ایکسچینج بھیجا تو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا اسٹاک ایکسچینج کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں جا کے جو ہے وہ پتا چلا کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ غالباً کون سے ایئر کی بات ہوگی؟ یہ 1971 کی بات ہے. اوکے, تو بالکل اسٹارٹ ہی تھا. بالکل اسٹارٹ تھا. اور 1971 میں جب ہم گئے تو پہلے ہی سال میں جو ہے وہ وار ہو گئی, دسمبر 1971 میں. تو اسٹاک ایکسچینج بند ہو گیا اور وہ 6 مہینے تک جو ہے وہ بند رہا. تو ہم آخری مہینوں میں بس یہ سوچ ہی رہے تھے کہ بھئی اب تو یہ بزنس بند ہے تو ہم کچھ اور کریں. لیکن پھر جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ مارکیٹ جو ہے وہ کھل گئی. اور مارکیٹ کھلنے کے بعد پھر جو اپرچونیٹیز جو ہے وہ آتی گئی, پھر دین وی نیور لک بیک. اور پھر اس کے بعد جو ہے اسٹاک مارکیٹ بھی جو ہے وہ گرو کرتی رہی اور ہمارا بزنس بھی جو ہے وہ گرو کرتا رہا. پھر 1978 میں جو ہے وہ ہم نے خود اپنے نام پہ ممبرشپ لی عارف حبیب کے نام سے. اور پھر فرسٹ ٹائم جو ہے وہ 1980 میں جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ پر الیکٹ ہوئے ایز اے ڈائریکٹر ماشاءاللہ. اور پھر 84 میں ٹریجرر الیکٹ ہوئے. پھر 86 اور 87 اور 88 میں جو ہے وہ ایز اے وائس پریزیڈنٹ ہوئے. پھر 92 میں جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے. تو پھر 92, 93, 96, 97, 2000 اور 2004 یہ پھر 6 دفعہ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے
پریزیڈنٹ اینڈ چیئرمین الیکٹ ہوئے. ظاہر اسی پیریڈ میں پھر جو اسٹاک ایکسچینج میں کافی ریفارمز ہوئی. ریفارمز میں اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ کی اسٹرکچر کے ریفارمز تھے, کچھ آٹومیشن کے ریفارمز تھے, کمپیوٹرائز ٹریڈنگ اینڈ سینٹرل ڈپازیٹری جو ہے وہ اسی ٹینیورز میں جو ہے وہ ہوئے. اور مجھے جو ہے وہ سینٹرل ڈپازیٹری کا فاؤنڈنگ ممبر کے طور پر فرسٹ چیئرمین جو ہے ہونے کا بھی جو ہے وہ موقع ملا. تو یہ جو سینٹرل ڈپازیٹری کی سیٹ اپ میں جو ہے وہ پھر ہماری ٹیم نے بہت ہی افیکٹو کنٹریبیوٹ کیا. پھر جیسے جیسے وقت گزرا تو پھر جو ہے وہ ہم نیکسٹ جو بزنس ہے وہ ایسیٹ مینجمنٹ کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا بروکریج کے ساتھ. تو 2000 میں جو ہے وہ ایسیٹ مینجمنٹ کمپنی سیٹ اپ کی. اس کے بعد جو ہے 2004 میں پھر یہ پرائیویٹ ایکوٹی کے طور پر پرائیویٹائزیشن میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا, جس میں پہلا جو پروجیکٹ تھا وہ ٹھٹا سیمنٹ تھا جس کو جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن میں لیا. پھر اس کے بعد یہ پاک عرب فرٹیلائزر ہے, پھر یہ جاویدان سیمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے لیے آفر تھا جو اب نیا ناظم آباد ہے. اور یوں ہم نے مختلف جو پاکستان کے انٹرپرینورز ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ جو ہے وہ اسٹیبلش کی. اور اس میں ہم بڑا پرائڈ لیتے ہیں کہ وی ور دی فرسٹ ان پاکستان, کیونکہ اس سے پہلے ذرا لوگ جو ہے وہ پارٹنرشپ میں اتنا زیادہ رواج نہیں تھا. تو اب گروپس میں پھر پارٹنرشپ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی, اور اس کی سکسیس دیکھ کے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہے وہ گروپس جو ہے وہ پارٹنرشپ کر رہے ہیں بڑے پروجیکٹ کے اندر. تو یوں پھر یہ ایسٹ مینج کے بعد پھر سیمنٹ, اور سیمنٹ کے بعد پھر جو ہے وہ فرٹیلائزر, اور فرٹیلائزر کے بعد پھر یہ ریئل اسٹیٹ, اور ریئل اسٹیٹ کے بعد پھر یہ گرین فیلڈ پروجیکٹ میں ظاہر فرٹیلائزر جو ہم نے پرائیویٹائزیشن میں بھی لیا تھا, اور پھر ہم نے جو ہے ایک گرین فیلڈ پروجیکٹ فاطمہ فرٹیلائزر جو ہے وہ بھی ہماری جو پارٹنرز کے ساتھ مل کے سیٹ اپ ہوا. اس کے ساتھ پھر یہ جب جاویدان سیمنٹ لیا گیا تھا تو وہ جاویدان سیمنٹ اس وقت اس کے پاس 1300 ایکڑ زمین تھی. تو اسی انٹینشن سے لیا گیا تھا کہ یہ یا تو اس کو ہم انڈسٹریل اسٹیٹ بنائیں گے یا اس کو ہاؤسنگ جو ہے ڈیولپمنٹ کریں گے. پھر فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ ہوگی. پھر اس کے بعد ہم نے ساتھ ہی ساتھ اسی پیریڈ میں ڈولمن مال کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنرشپ کی, اور اس کی کمپلیشن میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی. اور اس کا انٹینشن یہی تھا کہ اس کو ان ڈیو کورس آف ٹائم جو ہے وہ ریٹ میں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ میں کنورٹ کریں گے, اور پھر اس کو جو ہے وہ الٹیمیٹلی ریٹ میں ہم نے کنورٹ کر کے اس سے جو ہے وہ ایگزٹ لیا. تو اب ظاہر گروپ کے اندر فائنینشیل سروسز میں سیکورٹیز بروکریج ہے, انویسٹمنٹ بینکنگ ہے, ایسٹ مینجمنٹ ہے, ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ہے, اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا سیکشن بھی جو ہے وہ ہے, اور پھر انڈسٹریل سیکٹر اینڈ انرجی سیکٹرز جو ہیں وہ بھی ہیں. تو اب الحمدللہ جو اس لحاظ سے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں جو ہے بہت اچھی ایک ٹیم جو ہے وہ اویلیبل ہو گئی. تو اب وہ نام انڈیویجول کے نام سے آپ گروپ پہچانا جاتا ہے, بٹ اس سے انسٹیٹیوشن یہ پارے جو پروفیشنلز اس کو چلا رہے ہوتے ہیں, ساری یہ کمپنیز جو ہیں جو میں نے آپ سے مینشن کیا, کچھ وہ پارٹنرز رن ہیں وہ چلاتے ہیں, کچھ جو ہے وہ گروپ جو ہے, کیونکہ اس میں بھی اسٹیل میں بھی جو ہے وہ ہماری وی ور ان فیکٹ ہیو بین invited by Mitsubishi to become their partner to set up this Aisha Steel. اس وقت انہوں نے ہمیں مائنورٹی شیئر ہولڈنگ جو ہے وہ آفر کی تھی, بٹ سبسیکوینٹلی وی ان فیکٹ گاٹ مور شیئر ہولڈنگ اینڈ بیکم دی میجورٹی پارٹنر ان دیٹ ایز ویل. تو یہ سارے جو ایونٹس تھے, اس ایونٹس میں جو سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہمارا ایکسپیرینس ان سیکورٹیز مارکیٹ رہا ہے, کیونکہ سیکورٹیز مارکیٹ میں آپ کو تو علم ہے, آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر آپ سیکورٹیز مارکیٹ میں تو آپ سب سیکٹرز کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, بالکل سب گروپس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سارے جو سیکٹرز ہیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو نالج حاصل کرنی پڑتی ہے.
تو جب بھی کوئی اپرچونٹیز آتی تھی تو وہ جو ایکسپیرئنس ہے یا وہ جو نالج ہے وہ نالج جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے کہ آپ ٹائملی ڈسیشن جو ہیں وہ کر سکیں مختلف اس میں. تو یوں ایک جو ہے یہ سفر ہے جو مطلب اب میرا خیال ہے اگر 1971 سے شروع ہوا ہے 21 میں ہمیں تو 50 سال کا یہ سفر ہے. جی چھوٹے سے ایک دو فالو اپ کوشچنس جو مجھے ایک سمرائز اگر میں کروں تو آپ کی لائف میں ہارڈ ورکنگ ہے کیونکہ آپ نے ایز اے اسپورٹس مین شروع کیا. آپ کی لائف میں ایکسپیرینسز ہیں, آپ نے سیکھا, اسٹڈی کر کے سیکھا, اور پھر اس کے بعد اوور دا پیریڈ اور آپ کی لائف میں کہ آپ نے پروفیشنل انوائرمنٹ بنایا, جو ایکسپرٹس ہیں اپنی فیلڈ میں ان کو ہائر کیا. تو یہ کچھ انگریڈینٹ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ پروفیشنلزم, ہارڈ ورکنگ, فوکس, ایکسپیرینس, لرننگ. اور ایسا کون سا انگریڈینٹ ہے جو آپ بتائیں گے کہ یہ کسی ایک سکسیس, کیونکہ مجھے جو ایک بچپن میں ایک کہانی سنی تھی کہ ایک بادشاہ تھا وہ جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیتا تھا وہ سونے کی بن جاتی تھی. آپ سے مل کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ریئل جو سائنس میں وہ جو جس کو کہتے ہیں مٹی سے سونا بنانا وہ کیا ہوتا ہے. ایک تو وہ تو ایک خیال ہی تھا کہ ایک ہاتھ لگا کے سونا ایکچوئل میں کنورٹ ہو جائے, لیکن اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے جن پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالا. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک دوسرا سوال میرا ہوگا کہ جب آپ سکسیس کی طرف آگے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک بیچ میں کچھ ڈاؤن فال بھی آتے ہیں. ہمیں آپ کے پورے کریئر میں یا آپ کے وہ اگر گروپ میں دیکھا جائے تو ہمیں کوئی ایسا میجر جو کہتے ہیں نا ڈاؤن فال یا ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو اس کے اوپر ایک ہائی لائٹ کر دیں کہ اس میں ایک مین انگریڈینٹ کیا ہے اگر ہم آپ سے سیکھنا چاہیں. جی بالکل, آپ نے یہ صحیح کہا کہ چونکہ اسپورٹس کا بیک گراؤنڈ ہوتے ہوئے جی زیادہ مجھے جو ہے وہ ہارڈ ورک نے بہت ہیلپ کیا. پھر ٹیم ورک چونکہ وہ بھی اسپورٹس کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ ٹیم بنانا جو ہے وہ از آلسو ویری امپورٹنٹ. ایک پلیئر کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ جب میں اسٹاک مارکیٹ میں تو ظاہر ہے جو آپ کا نالج اور ارلی نالج حاصل کرنا اب یہ ہوتا ہے کہ نالج تو جو ہے وہ جو ہے ڈسیمینیٹ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن کسی کے پاس جلدی آتی ہے, کسی کے پاس کے بعد آتی ہے. تو جس کے پاس سب سے پہلے ہوتی ہے اور اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر کے اس پہ ایکٹ کرتا ہے تو وہ پھر اس کا بینیفیشری جو ہے وہ رہتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس چیز نے جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہیلپ کیا. اور سب سے جو 3 چیزیں تو آپ نے بھی خود مینشن کی, لیکن چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے. جو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے ایسے چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ بہت اچھے ہمارے فیصلے شاید نہ گنے جائیں اگر ہم دیکھیں ہائنڈ سائڈ میں, لیکن وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا کر دیا, بہتر کر دیا. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جنرلی مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں یہ پرسپشن ہے کہ یہ جو ہے کافی سکسیسفل بزنسز ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیلنجز نہیں آئے. چیلنجز جو ہے وہ آئے, خاص طور پہ 2008 میں جو ہے وہ بہت زیادہ سیویئر چیلنج آیا تھا کہ جب یہ 2008 کا کرائسس ہوا تھا, اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بند ہو گیا تھا, اور اس وقت جو ہے وہ مختلف ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن تھے. فاطمہ انڈر کنسٹرکشن تھا, ڈولمن انڈر کنسٹرکشن تھا, عائشہ اسٹیل انڈر کنسٹرکشن تھا. تو یہ سارے جو ہے نیا ناظم آباد جو ہے, تو اس وقت کے جو کرائسس سے جو ہے وہ تو بہت ہی مطلب یہ ہے کہ ٹف سچویشن تھی, بٹ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس طریقے سے اس کا سولوشن جو ہے وہ ہوا کہ الحمدللہ بہت جلدی ریکوری جو ہے ان حالات سے ہوئی. اور ہر چیز میں, ہر پروجیکٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ جب آپ گرین فیلڈ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت چیلنجز آتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ کامن چیز ہے کہ کاسٹ اوور رنز جو ہوتی ہے. اور کاسٹ اوور رنز جو ہے وہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ والیٹیلٹی رہتی ہے. تو جو ہم اکثر پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں بوم اینڈ بسٹ جو ہے سچویشن کے پیریڈ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو ظاہر ہے جب اچھے پیریڈ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ پلان کرتے ہیں, ایکسپینشن کرتے ہیں, نئے جو ہے وہ پروجیکٹس لگا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد اگر وہ کوئی ایونٹ ہو گیا اور کوئی سچویشن ایسے جیسے لاسٹ ٹائم 2018-19 کے بعد ہوا کہ ایک شارپ
ڈی ویلیویشن ہو گیا، انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے، تو اس میں پھر جو ہے وہ اسٹریس. اسی طرح 2008 کے بعد جو ہے وہ بھی سچویشن یہی ہوئی تھی کہ بہت تیزی سے روپیہ ویک ہوا، انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے. اس وقت پھر یہ بزنسز پہ اسٹریس آتے ہیں. پھر ان پروڈکٹس کی جو گروتھ ہے، ڈیمانڈ گروتھ، وہ جو آپ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اچیو نہیں ہوتی، اور وہ اچیو نہیں ہوتی تو پھر آپ کی جو پروجیکشنز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. پھر ڈیٹ سروسنگ کے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو وہ سارے چیزوں کو جو ہے وہ فیس کیا ہم نے، اور وہ سچویشنز بھی آئی ہیں. بٹ ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ میچ جیت جاتے ہیں تو آپ کو اپریسیشن ملتی ہے کہ میچ جیت گیا. آپ نے ڈیورنگ دی میچ جو کیچ بھی چھوڑے ہوتے ہیں، رن آؤٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر میچ جیت گئے تو آپ کہیں گے کہ ہاں بھائی وہ تعریف ہوگی، تو وہ سب جو آپ کے لیپسز ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ میچ ہار گئے تو پھر جو ہے وہ لیپسز پہ معاف نہیں ہوتے، پھر آپ کو جو ہے آپ انڈر کرٹیسزم ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت ہی زبردست جوابات دیے. اچھا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے، پی ایم عمران خان کا ایک وہ ڈریم بھی ہے 5 ملین ہاؤسز کا، اور چونکہ آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری میں آپ خود بھی ہیں، آپ نے بڑی باریکی سے دیکھا ہے، عائشہ اسٹیل بھی ہے، پاور سیمنٹ بھی ہے. تھوڑا آپ کے ویوز بتائیے ہمیں کنسٹرکشن کو لے کے، اور آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں اس حوالے سے. آئی تھنک یہ بہت ایکسلنٹ انیشیٹو ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے یہ پرومسز رہے ہیں. سب نے جو ہے وہ کنسٹرکشن کو جو ہے وہ یہ شعبہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جو نہ صرف لوگوں کو جو ہے وہ گھر دے گا، بلکہ یہ جاب کریشن میں اور کنسٹرکشن مٹیریل سے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں بھی کنٹریبیوٹ کرے گا. جیسے ہم نے نعرے سنے، روٹی کپڑا مکان کے نعرے بھی سنے، ہم نے ہاؤسنگ میں آشیانہ ہاؤسنگ اور اس کی باتیں بھی سنی، اور یہ ہم نے یہ تیسری پارٹی ہے کہ جو انہوں نے 50 لاکھ گھروں کا جو ہے نعرہ جو ہے وہ لگایا. اس میں آئی تھنک یہ جو اس وقت جو ہے وہ حکومت نے جو انیشیٹوز لیے ہیں، جو کنسٹرکشن پیکیج ہے، وہ کنسٹرکشن پیکیج جو اسٹیک ہولڈرز نے جو چیز مانگا تھا اس سے زیادہ انہوں نے دے دیا. جو ہمارے ہاں ایک سب سے بڑی جو کمی تھی وہ تھی مارگیج فائنینسنگ کی. آپ کو بہت اچھی طرح علم ہے کہ دنیا بھر میں جو ہے یہ مارگیج فائنینسنگ سے ہی لوگوں کو وہ گھر ایکوائر کرتے ہیں، اس میں انویسٹمنٹس جو ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ سے جو اپریسیشن ان ویلیو آف پراپرٹی بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے. تو اگر آپ بورو کر کے بھی لیتے ہیں فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم، تو بائر جو ہے، انویسٹر یا جو گھر خریدنے والا ہے، وہ بہت زیادہ اس سے بینیفٹ کرتا ہے. تو یہ چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ پاکستان میں جو مارگیج فائنینسنگ ہے وہ جی ڈی پی کا 1% سے بھی کم ہے، جبکہ دوسرے جگہوں پہ ریجن میں جو ہے 8%، 12% اس طریقے کے، اور ڈیولپ ورلڈ میں تو جو ہے وہ 60% کے قریب ہے. تو ایک تو گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دی، اور آئی تھنک اسٹیٹ بینک کو بہت زیادہ آئی تھنک وہ قابل ستائش ہیں کہ انہوں نے بہت اس کمٹمنٹ کے ساتھ اس میں کام کیا، تمام بینکوں کو آن بورڈ کیا. تو اب وہ مارگیج فائنینسنگ اویلیبل ہے. دوسرا یہ تھا ایک بڑا مسئلہ، وہ یہ تھا کہ جو ہمارے ہاں اینڈ بائر ہے آف ہاؤسز، آفیسز، شاپس، ان کے پاس جو ہے وہ ویلتھ ریکنسیلیشن نہیں ہوتی. وہ جب خریدتے ہیں کہ وہ 2 کروڑ، 4 کروڑ، 5 کروڑ کا خریدتے ہیں، اس سے کم بھی خریدتے ہیں، تو اکثر وہ ڈیولپر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس تو آفیشیل پیسہ نہیں ہے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، تو ہم تو آپ کو کیش میں دیں گے. جب ان کو وہ کیش میں ملتا ہے تو پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آگے بھی جو ہے وہ پھر پیمنٹس وغیرہ جو ہے وہ کیش میں کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو پرچیزز وغیرہ ہیں اس میں بھی پھر یہ ایلیمنٹ، ایون جو زمین کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہے تو وہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ایکچوئل جو ویلیو کچھ اور ہوتی ہے اور اس کی جو ڈاکیومنٹڈ ویلیو بہت کچھ ہوتی ہے. ان سب کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا جو کاز ہے، کاز یہ ہے کہ وہ بائر کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے، تو اس کو آپ ایگزیم کر دیں ویلتھ ریکنسیلیشن سے یا اس کا سورس سے جو ہے. تو یہ مانگا گیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ کہ بھئی آپ یہ کر دیں. اور جیسے اکثر ہم کہتے تھے پالیسی میکرز کو کہ آپ 50 ملین روپیز تک
پہلا گھر خریدنے کے بارے میں سورس نہ پوچھیں. تو انہوں نے وہ پورا کر دیا، اور ساتھ انہوں نے کہا ڈیولپرس بھی اگر جو ہے وہ سے سورس نہیں پوچھا جائے گا. جی. تو وہ آئی تھنک مانگا نہیں گیا تھا لیکن دیا گیا. تو آئی تھنک یہ ایک ایڈیڈ چیز ہے. اس کے علاوہ جو ڈیمانڈ تھی ڈیولپرس کی وہ یہ تھی کہ آپ فکس ٹیکس ریجیم جو ہے وہ انٹروڈیوس کریں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم FBR کی اسسمنٹ پروسیس جو ہے ہمارے لیے کمبرسم ہے، اور اس میں پھر ایشوز جو ہے وہ ہیں. تو اس کو سب کو جو ہے لیول پلینگ فیلڈ کرنے کے لیے آپ یہ فکس ٹیکس ریجیم کر دیں. تو فکس ٹیکس ریجیم جو ہے انہوں نے اس کو اناؤنس کیا. تو آئی تھنک یہ فکس ٹیکس ریجیم جو کنسٹرکشن کی انویسٹمنٹ میں سورس نہ پوچھنا، اور تیسرا جو ہے یہ مارگیج فائنینسنگ، یہ گیم چینجر ہیں. اور اس سے آپ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی پائپ لائن میں بہت سارے پروجیکٹس ہیں. یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ میں خاص طور پہ جو سہولت دی گئی ہے بائرس کو، چھوٹے لوگوں کو، اور وہ اس میں انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے وہ کم ہے. 20 سال تک کے لیے جو ہے یہ فائنینسنگ اویلیبل ہوگی. اب تو اور ریوائز کر دیا انہوں نے کہ 3% 5% پہ یہ ہوگی. تو وہ تو آئی بلیو کہ جو جس کے پاس گھر کے لیے وسائل نہیں ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی اپارچونٹی ہے. اور یہ اپارچونٹی کی وجہ سے ڈیمانڈ اور بڑھے گی. آلریڈی پاکستان میں جو ہے وہ گھروں کی شارٹیج ہے، وہ شارٹیج بھی پوری ہونی ہے، اور یہ جو نئی ڈیمانڈ ہے اس کو بھی جو ہے وہ آئی تھنک میٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. تو اس سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی تو کنسٹرکشن مٹیریل کی ڈیمانڈ بڑھے گی. کنسٹرکشن مٹیریل کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو پھر انڈسٹری کا پہیہ جو ہے اور تیز چلے گا. اور وہ تیز چلے گا تو کنسٹرکشن میں بھی ڈائریکٹ جاب اپارچونٹیز بھی آئیں گی اور آ رہی ہیں، اور انڈسٹری میں بھی جو ہے وہ مزید جاب اپارچونٹیز آئیں گی. تو پھر گورنمنٹ کے ریونیوز بھی جو ہے وہ بہتر ہوں گے، اور ان کا جو سوشل پرومس ہے وہ بھی وہ فلفل کر سکیں گے. کیونکہ وہ نوکریوں کی بھی بات کی ہے انہوں نے کہ بھئی ہم 5 ملین گھر اور 1 کروڑ نوکری کی جو ہے تو نوکری بھی اسی طرح دے سکتے. اور دوسرے کنسٹرکشن کے علاوہ کے جو سیکٹرز ہیں ظاہر ہے وہ بھی، جیسے ایگریکلچر ہے، IT ہے، یہ ایسے سیکٹر ہیں کہ جہاں لارج اسکیل جاب اپارچونٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں. تو وہ ایریاز ہیں کہ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے خاص طور پہ نیڈ ہے. تو یہ کنسٹرکشن، ایگریکلچر، IT، یہ 3 ایسے سیکٹر بڑے مجھے نظر آتے ہیں. اور انڈسٹری بھی ہے اس میں کہ جو جاب کریشن بھی کرے گی اور گورنمنٹ کے لیے ہائر ریونیو کا باعث بھی ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت ہی پازیٹیو کمنٹس ہیں آپ کے ماشاءاللہ. میری بھی امید بڑھ گئی آپ سے بات کر کے. تو اتنا ٹیکنیکلی ایکسپلین کرنا اور امید کو رکھتے ہوئے آئی تھنک دس از ون آف دا پارٹ آف یور سکسیس ان مائی اوپینین. اچھا، اسی حوالے سے پھر مجھے بتائیے گا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کتنے پر امید ہیں، اور کون سے ایسے ایریاز ہیں جس کو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جو ڈیجیٹل دور کی طرف میں ہم آلریڈی داخل ہو چکے ہیں، اور جس حساب سے جو جابس چینج ہو رہی ہیں، ورلڈ اکنامک فورم کی بھی رپورٹ ہے کہ 2025 میں کون سی جابس کم ہو جائیں گی، کون سی بڑھ رہی ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ہماری ایجوکیشن ان لائن ہے، کیا پازیٹیوس ہیں، اور کہاں ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. آئی تھنک ہم ایجوکیشن میں تو بہت پیچھے ہیں. اور اگر کوئی ایک چیز کی ضرورت ہے پاکستان کو تو وہ یہی ہے کہ ہم اپنی عوام کو زیادہ ایجوکیٹ کریں، ان کے لیے زیادہ مواقع فراہم کریں، اور اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کریں. تو اس میں اور خاص طور پہ یہ دیکھا جائے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ دیکھا جائے کہ اب ماڈرن زمانے کی ضروریات کیا ہے. کیونکہ اگر آپ وہ انویسٹمنٹ کریں گے اور وہ ٹریڈیشنل پچھلی چیزوں پہ کریں گے تو شاید وہ انویسٹمنٹ ضائع چلی جائے. تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے ہمارے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں جو اس فیلڈ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹاسک فورس بنا کے ان کو شامل کیا جائے، اور ان سے جو ہے وہ تجاویز لی جائے، اور ان سے اس بات کے ایک اچھا فریم ورک ڈیولپ کیا جائے کہ بھئی ہم اس میں اپنی انویسٹمنٹ کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں، اور انویسٹمنٹ کے ریٹرن جو ہے وہ اچھے کیسے آ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے اس میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم
لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ پرائیویٹ ایجوکیشن پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کی طرف جو ہے وہ زیادہ راغب ہیں، بٹ وہ بہت ایکسپینسو ہے. انفارچونیٹلی جو کچھ انویسٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے گورنمنٹ اسکولز میں، اس میں جو ہے وہ ان کا آؤٹ پٹ اتنا اچھا نہیں ہے، ان کی ڈلیوری اتنی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. وہ وسائل بھی خرچ ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں مس اپروپریشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کو ضرورت ہے کہ جو کچھ وسائل آلریڈی یا جو کچھ بجٹ ابھی آلریڈی ہے اس کو ایفیشینٹ وے میں جو ہے وہ استعمال کیا جائے اور پھر اس کو بڑھایا جائے. اور اس میں ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈلس کو انٹروڈیوس جو ہے وہ کرنا چاہیے. میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے پروفیشنل باڈیز جو ہیں اس میں بہت سارے ممبرز ہیں جو ان کا بہت ہی رچ نالج ہے، رچ ایکسپیرینس ہے. ان سے جو ہے وہ مشورے لینے چاہیے، ان سے مشورے لینے چاہیے، ان کو کچھ ذمہ داریاں جو ہے وہ دینی چاہیے. ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ میمن کمیونٹی میں تو یہ کمیونٹی ایجوکیشن کا بڑا رواج ہے. وہ اسکولز اینڈ ہاسپٹل اینڈ دواخانے جو ہے وہ میں بنانے میں بہت زیادہ بلیو کرتے. تو وہاں بھی ضرورت ہے کہ اچھی جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں، ماڈرن ایجوکیشن ہے، اس کا انتظام کیا جائے. ٹیچرس ٹریننگ کا اچھا انتظام جو ہے وہ کیا جائے تاکہ پھر جو ہماری جو جنریشن ہے، ینگ جنریشن ہے، ان کو موٹیویٹ کیا، کیونکہ ماؤں کی طرف سے بھی بہت اچھی ایجوکیشن جو ہے بچوں کو ہوتی ہے. تو ان عورتوں کی ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ زیادہ توجہ دی جائے کہ وہ اگر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر مائیں ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں تو ان کے بچے بھی جو ہے برائٹ ہوتے ہیں. تو اس کو بھی جو ہے اس ایونیو کو بھی جو ہے وہ اویل کرنا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں اور یہ کرنی چاہیے. اینڈ آئی تھنک اس میں ہمارے مختلف جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ انسٹیٹیوشنز بھی اور بہتر کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں اس میں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان کی پاپولیشن کا کوئی 60 to 70% یوتھ پہ ہے. اگر ہم بالکل ہی ینگ ایج کو لے لیں تو اراؤنڈ 60%، اور تھوڑا سا اگر ہم میچور ایج پہ جائیں تو اراؤنڈ 70% یوتھ پاپولیشن ہے. تو اگر ہم ریجنس میں دیکھیں تو بہت ہی مطلب یونیک کنٹری ہے جہاں اتنی بڑی ینگ، اور بہت ساری دنیا کی ترقی یافتہ قوم ہیں، ان کو لوگوں کی ضرورت ہے. وہ امیگریشن دیتی اسی لیے ہیں تاکہ وہاں ینگ لوگ آئیں. اور بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو بالکل ایجنگ پاپولیشن کی طرف چلی گئی ہیں، جیسے جاپان ہو گیا، سنگاپور ہو گیا، اور یہ بہت بڑے ایشوز ہیں جو آج ہمیں پتہ چلے. تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے پاپولیشن جو ہے از اٹ اے ڈیویڈنٹ اور کین اٹ بی اے ڈیزاسٹر ایز ویل؟ آئی تھنک پاپولیشن ایجوکیٹڈ ہے تو از اے بگ ایسٹ، اور اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو وہ لائبلٹی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے لوگوں کو ہم اچھا ایجوکیٹ کریں. ہمارے لوگ اللہ کے فضل سے پاکستان جو ہے از بلیسڈ ود ویری ہیلدی پیپل. ہمارا لوگ جو ہیں وہ ان کی بلڈ جو ہے وہ ماشاء اللہ اللہ کی فضل سے بہت اچھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا دماغ بھی دیا ہے. صرف یہ ہے کہ ان کو ٹریننگ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اچھے طریقے سے جو ہے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایکسکیوز می. تو وہ اگر ہم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ جو آپ نے بات کی وہ بہت ہی اسٹرینتھ ہے پاکستان کی، کہ جس میں ہماری جو لارج پارٹ آف پاپولیشن از ینگ، جبکہ دوسرے ڈیولپ کنٹریز میں یہ ایشو ہے، وہاں ایجنگ پاپولیشن ہے. تو یہ تو آج کی دنیا میں جو ہے وہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے اگر ان کو ہم اچھے طریقے سے ٹرین کریں. ہم پرٹیکولرلی جو ماڈرن ورلڈ ہے اور وہ ہے وہ آئی ٹی کا ورلڈ ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ مہارت حاصل کریں. مہارت حاصل کر کے اپنے بچوں کو بھی جو ہے اس طرف ڈالیں، ان کو اچھے ایتھکس سکھائیں. اور ہمارا خود اپنا مذہب جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایتھیکل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو ہم تو بچوں کو شروع سے ہی پہلے کام جو ہے کچھ کریں نہ کریں ہم دینی تعلیم ان کو دیتے ہیں جو ان کو ایتھکس وغیرہ سب جو ہے وہ سکھاتی ہے. اور پھر ان کو ایسا ماحول دیں کہ پریکٹیکل لائف میں اس پڑھا ہوا کو وہ پریکٹیکلی دیکھیں کہ یہ پریکٹس بھی ہو رہا ہے. تو لوگوں کو کنفیوز اس طرح ہو جاتے ہیں بچے کہ وہ پڑھ کچھ آئے ہوتے ہیں اور جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ اور ماحول ہوتا ہے. تو وہ ماحول بھی جو ہے اسی قسم کا پرووائڈ کریں گے تو اس میں اور زیادہ جو ہے
مضبوطی آئے گی، اسٹرینتھ آئے گی ان کے اس چیز میں. تو آپ اگر ایتھیکلی اسٹرانگ ہیں تو بزنسز میں